وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ مومنون آیت نمبر 97۔ آج کا موضوع جو ہے ایک ہے وہ یہ کہ کیا ہم ایک بدکار قوم ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا۔ اتخذ اللہ من ولد وما كان معه من الہ اذا لذهب كل الہ بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان اللہ عما یصفون۔ اللہ نے اپنے لیے کوئی اولاد نہیں بنائی اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور خدا ہے، ورنہ ہر خدا اپنی اپنی مخلوق کو ضرور الگ لے جاتا اور یقیناً وہ ایک دوسرے پر غلبہ حاصل کرتے اور پوری کائنات میں فساد بپا ہو جاتا۔ اللہ ان باتوں سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ عالم الغیب والشہادۃ فتعالی عما یشرکون۔ وہ پوشیدہ اور آشکار سب چیزوں کا جاننے والا ہے، سو وہ ان چیزوں سے بلند و برتر ہے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ قل رب اما ترینی ما یوعدون۔ آپ دعا فرمائیے کہ اے میرے رب، اگر تو مجھے وہ عذاب دکھانے لگے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین۔ تو اے میرے رب، مجھے ظالم قوم میں شامل نہ فرمانا۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ۔ اور بے شک ہم اس بات پر ضرور قادر ہیں کہ ہم آپ کو وہ عذاب دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں۔ ادفع بالتي هي احسن السيئة نحن اعلم بما يصفون۔ آپ برائی کو ایسے طریقے سے دفع کیا کریں جو سب سے بہتر ہو، ہم ان باتوں کو خوب جانتے ہیں جو یہ بیان کرتے ہیں۔ سامعین کرام، سورہ مومنون ہے آیت نمبر 97۔ لفظی ترجمہ وقل رب اعوذ بک۔ آپ کہہ دیجئے اے میرے رب، میں تیری پناہ میں آتا ہوں من ہمزات الشیاطین، شیطانوں کے وسوسوں سے، واعوذ برک رب ان یحضرون، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں اے میرے رب کہ وہ میرے پاس آئیں۔ یہ مضمون گزشتہ مضمون سے پیوستہ ہے، اور گزشتہ آیت میں حکم یہ دیا گیا تھا کہ برائی کا بدلہ تم اچھائی سے دو۔ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ کار بتایا تھا کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں، اچھائی سے دو۔ اس کے بارے میں ہم نے کل بات کی تھی۔ آج جو ہے آپ نے ترجمہ سنا کہ
اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا مانگنی چاہیے کہ اے میرے رب مجھے آپ شیطانوں کے وسوسوں سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اور اس بات سے کہ وہ موجود ہوں میرے پاس۔ شیطان تو انسان کو گمراہ کرنے والا ہے، اور شیطان جو ہے عام طور پہ انسان کے رگ و پے میں دوڑتا ہے۔ ان الشیطان یجری من الانسان کمجری الدم، انسان خون کی مانند یہ شیطان خون کی مانند جو ہے وہ رگوں میں دوڑتا رہتا ہے۔ تو انسان پہ مختلف قسم کے یعنی جذبات سے بسا اوقات یہ مغلوب ہو جاتا ہے، اور تو اللہ تعالیٰ ہماری تربیت فرما رہے کہ تم ایسی دعا پڑھا کرو ایسے اوقات میں کہ اے اب میری پناہ میں آ جائے کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے یقیناً اللہ تعالیٰ جو اس سے پناہ مانگے تو اسے اپنی پناہ میں لے لیتا ہے، اور شیطان یعنی کوشش کرتا رہتا ہے کہ انسان بہک جائے یا میں اس کو بہکا دوں۔ تو اس کا میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں کہ مسجد نبوی کا واقعہ ہے۔ دورے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اور ذرا فاصلے پہ حضرت ابوبکر صدیق سے ایک منافق جو تھا وہ الجھ رہا تھا، اور ان کو کوئی بات چیت میں زیادتی کر رہا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے اس کی بات سن رہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اداؤں پہ کہ برائی کا جواب یعنی برائی سے نہیں دے رہے تھے، تو بہرحال تو اتنے میں اس نے منافق نے کوئی بات کہی ہوگی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا جواب دے دیا ہوگا۔ تو حضور جو ہیں وہ اٹھ کے چلے گئے، ان کی چہرے پہ ناگواری کے اثرات تھے، اور جبکہ حضرت ابوبکر صدیق اگرچہ اس منافق سے یعنی اس کی طرف متوجہ تھے، لیکن ان کی توجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی تھی، اور ان کو مسکراتا ہوا دیکھ رہے تھے، لیکن جب انہوں نے ان کی طبیعت پہ ناگواری کے احساس پائے، اور وہ پھر چلے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جگہ چلے گئے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے وہ واقعہ اپنی جگہ چھوڑ دیا، وہ قصہ جو بات چیت کا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے گئے، اور لگے پوچھنے کہ حضور وہ مجھے باتیں کر رہا تھا اور میں خاموش تھا، تو آپ مسکرا رہے تھے، اور میں نے جب ایک بات کا جواب دے دیا تو آپ کی طبیعت جو ہے وہ ناگواری کے اثرات میں نے محسوس کیے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صدیق دیکھو تم سن رہے تھے اس کی باتیں، جواب نہیں دے رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ تمہاری باتوں کا جواب دے رہا تھا، لیکن جب تم نے اس کی ایک بات کا جواب دے دیا تو وہ فرشتہ جو ہے وہ پھر چلا گیا، تو اس سے میں یعنی میری طبیعت جو تھی وہ میں نے اچھا نہیں محسوس کیا، تو میں چلا گیا۔ تو اب فرشتے کا جواب دینا یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، تو وہ بہتر تھا کہ تم نے جو جواب دیا۔ بہرحال تو سامعین اکرام، انسان ہے، تربیت کے مراحل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے تربیت فرما رہے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ادفع باللتی ہی احسن جو ہے وہ ہمارے لیے ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے کہ برائی کا جواب جو ہے برائی سے نہیں دینا، اور جب بھی ایسی کوئی بات ہو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے کرو۔ قل رب اعوذ بک من حمزات الشیاطین، کہ شیطان کے وسوسوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں پناہ دے دیا کرے گا۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور میں پناہ میں آتا ہوں، یہ بھی کہو کہ میں وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، یہ بھی کہو کہ اے میں رب، میں اس بات سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں کہ وہ مجھ پہ حاضر ہو جائیں۔ بہرحال یہ ایک طریقہ کار ہے سامعین کرام، جو بھی مصیبت انسان پہ آتی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو بھی تم پہ آئے، جو بھی کیفیت آئے تو اس پہ تم صبر کرو۔
بہرحال آگے چلتے ہیں. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، یہاں تک کہ جب ان میں سے ایک کے پاس موت آتی ہے قالا، وہ کہتا ہے رب ارجعونی، اے میرے رب مجھے واپس کر دے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک عمل کروں، فیما ترکت، جس کو میں چھوڑ آیا ہوں. کلا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. انہا کلمۃ، بے شک یہ ایک بات ہے، وہ قائلها، جو وہ کر رہا ہے. ومن ورائہم برزخ، اور ان کے پیچھے جو ہے ایک آڑ ہے. ومن ورائہم، اور ان کے پیچھے جو ہے ایک آڑ ہے. الی یوم یبعثون، یعنی جب تک یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو ایک آڑ ہے. تو سامعین اکرام، اہم بات ہو رہی ہے. تو اور بات یہ ہو رہی ہے کہ جب ایسے لوگوں کے پاس جو عقیدہ، جن کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، جن کا ایمان باللہ نہیں ہے، یا ایمان باللہ کے باوجود، سامعین اکرام توجہ سے جملہ سنیں، ایمان باللہ کے باوجود وہ شرک کے مرتکب ہوتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا خیال نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ سے اتنی امیدیں نہیں رکھتے جتنی امیدیں انہوں نے مخلوق سے وابستہ کر رکھی ہوں گی. تو اب یہ شخص جو ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا، اب دیکھیں یہاں عمل صالح کی بات ہو رہی ہے، تاکہ میں عمل صالح کروں. اور سامعین اکرام اگر آپ متوجہ ہوں میری طرف، تو بات یہ ہے کہ انسان کی کامیابی اور اس کی نجات کا دار و مدار عمل صالح پہ ہے، عمل صالح پہ ہے. لیکن عمل صالح مشروط ہوتا ہے، یعنی عقیدے سے. اگر عقیدہ صحیح نہ ہو تو آپ کے اعمال صالح نہیں کہلا سکتے. اور یہ بات نوٹ کر لیں سامعین اکرام کہ جب عقیدہ جو ہے وہ ایمان باللہ پہ کامل نہ ہو تو آپ کے جو بھی اعمال ہیں وہ عمل صالح نہیں کہلا سکتے. اور ایمان باللہ کیا ہے یہ آپ کو یعنی میں بتاتا رہتا ہوں، آج پھر بتاتا ہوں. ایمان باللہ یہ ہے کہ آپ، ایک تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو آپ نے پہچان لیا ہو. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ اپنے رب کو پہچان جائے گا. اپنے آپ کو پہچان لیا، پھر اپنے خالق کو پہچان لیا کہ وہی میرا رب ہے. پہچان لیا کا مطلب آپ کا یہ یقین آ گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی میرا رب ہے، اور وہی میرا مقصود ہے، وہی میرا محبوب ہے، وہی مجھے مطلوب ہے، اور وہی میرا معبود ہے. یہ ایمان باللہ ہے سامعین کرام. یعنی ایمان باللہ کی پہلی بات یہ ہے، اور اس کی تو خیر تفصیل میں بھی ہے کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ اللہ تعالیٰ جیسا کہ اپنی ذات اور صفات میں ہے تو اس پہ میرا ایمان ہے. کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اور پھر تمام احکامات میں مانتا ہوں. زبان سے میرا اقرار ہے اور دل سے میں اس کا قائل ہوں، تصدیق کرتا ہوں دل سے اس بات کی. تو ایمان باللہ یہ ہے کہ آپ کا معبود، مقصود، محبوب اور مطلوب صرف ایک اللہ ہو. یہ ایمان باللہ ہے. پھر اس کی تفصیل بھی ہے سامعین کرام، لیکن یہ ہے کہ بنیادی طور پہ، اور یہی وہ تصور ہے جو آج ہمارا نہیں ہے. نہ اللہ تعالیٰ ہمارا مقصود ہے، نہ بنانا چاہتے ہیں، نہ محبوب ہے اور نہ محبت اس کے لیے خاص کرنا چاہتے ہیں، نہ مطلوب ہے اور نہ اس کو چاہتے ہیں. تو جب آپ یہ تین صفات نہیں مان کے دے رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کا معبود بھی نہیں بن سکتا. اب جو بھی آپ دین لیں گے تو وہ آپ کی خواہشات ہوں گی، دین نہیں ہوگا، آپ کی خواہشات ہوں گی، وہ آپ کی خواہشات ہوں گی. تو جب آپ کی خواہشات رہ جاتی ہیں تو
خواہشات نفس کے مطابق زندگی گزارنا عمل صالح نہیں کہلاتا۔ سامعین کرام دیکھیں، عمل صالح میں آپ کو آرام سے اس کی ترتیب بتا دیتا ہوں کہ ایمان باللہ اور اس کے مطابق عمل، جو یقین ہے آپ کا کہ اللہ ہی میرا مقصود ہے، پھر اللہ کو مقصود بنا کے، توجہ، اللہ کو مقصود بنا کے، محبوب بنا کے، مطلوب بنا کے، اللہ تعالیٰ کے راستے پر جب آپ چل پڑتے ہیں ایک رہنما کی رہنمائی میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو رول ماڈل بنا کے آپ زندگی کی گاڑی کو کھینچنے لگتے ہیں، یہ اعمال صالحہ ہیں۔ اب جو بھی آپ کریں گے وہ عمل صالحہ ہے۔ آپ دنیا کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، عمل صالح ہے۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ اچھے کپڑے پہن رہے ہیں، اچھا کھانا کھا رہے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق، آپ کوئی روزگار کر رہے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ یہ سارے عمل صالح ہیں۔ آپ شادی کر رہے ہیں، آپ کے بچے ہو رہے ہیں، آپ نے گھر بنا لیا ہے اپنے لیے اچھا سا، آپ نے اچھی سی گاڑی لے لی ہے، یہ سب عمل صالح ہیں۔ نئی نویلی گاڑی میں پھر رہے ہیں، نئے گھر میں آ گئے ہیں، بنگلے میں آ گئے ہیں، آپ نے اچھا آپ کا یعنی کاروبار چل رہا ہے، آپ کی اپنے فیملی میں آپ رہ رہے ہیں بیوی بچوں کے ساتھ، یہ سارے عمل صالح ہیں۔ بیوی کے منہ میں آپ نوالہ دیتے ہیں، وہ بھی عمل صالح ہے۔ تو لعلی اعمل صالحہ، یہ بہت یعنی بنیادی اس میں نقطہ ہے، یہ اس تمام لعلی اعمل صالحہ۔ موت آتی ہے، یہ کہتا ہے نہیں مجھے واپس لے جاؤ۔ اچھا، اس میں اب دوسری بات یہ ہے، حتی اذا جاء احدہم الموت، جب موت آتی ہے ایک ان میں سے کسی بدکار کے پاس، دیکھیں بدکار کا مطلب آپ ذرا یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ دین کے ہر جو اصطلاحیں ہیں اس کے بارے میں ہمارا جو مفہوم ہم لیتے ہیں وہ بعض اوقات محدود مفہوم لیتے ہیں۔ بدکار، میں نے اب بدکار کا لفظ استعمال کیا نا، تو کوئی شاید یہ سمجھے کہ بدکار تو وہی ہے جو زنا کرے، جو شراب پیے، جو گندے اعمال کرے، مثال کے طور پر کوئی یہ کہے گا یا یہ سمجھے گا کہ ہم تو کوئی بدکاری نہیں کرتے۔ بدکاری کو آپ نے ایک خاص کام سے بھی، زنا سے آپ نے باندھ دیا ہے اس کو، کہ جو زنا کرے گا یا کوئی اور ایسے غلط کام کرے گا تو وہ بدکار ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں لفظ میں اس کی وضاحت موجود ہے، اعمال بد، جو بھی آپ عمل بد کر رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں اپنی خواہشات کی بنا، اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نہ آپ کا مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے، اور آپ زندگی گزارے چلنے چاہ رہے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلتے ہیں، نہ رسول کی پیروی کر رہے ہیں، نہ آپ کا یہاں کوئی رہنما ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ساری زندگی اب بدکاری پہ مشتمل ہے۔ دیکھیں ایک وسیع مفہوم لیں، ہر وہ کام بد ہے جو آپ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، خواہ کہ وہ نماز بھی ہے کیوں نہ ہو۔ من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ من صام یرائی فقد اشرک، من تصدق یرائی فقد اشرک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ جس نے روزہ رکھا دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا، جس نے تصدق کیا، صدقہ کیا دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا۔ اب دیکھیں اس میں تھوڑا سا یہ آ جاتا ہے سامعین کرام کہ ریاکاری کے معنی بھی ہم نے محدود کر لیے ہیں۔ ریاکاری مطلب ہم کہتے ہیں نا دکھاوا، نہیں ایسی بات نہیں ہے، تھوڑا سا اس کو ایک وسیع مفہوم میں لیں ریاکاری کو۔ دیکھیں ہر وہ کام جس میں للہیت نہیں ہوتی وہ ریاکاری بن جاتا ہے، ہر وہ کام جو اللہ کے لیے خالص نہیں ہوتا وہ ریاکاری میں آ جاتا ہے۔ تو اب ریاکاری کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جس کام میں للہیت نہ ہو تو وہ ریاکاری میں آ جاتا ہے۔ سامعین کرام اس کی تفصیل ہے، آپ تھوڑا خود بھی سوچ سکتے ہیں۔
اگر زندگی میں آپ کا مقصود، محبوب اور مطلوب اللہ نہیں ہے تو وہ آپ کا معبود بھی نہیں بن سکتا. یہ بات ہوتا ہے سامنے کرام. کیوں کہ مقصودوں کا، معبودوں کا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ تمہارا مقصود ہی تمہارا معبود ہے. تو اگر اللہ آپ کا مقصود نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ پھر کیا ہے؟ پھر تو دنیا رہ گئی، باقی ظاہر رہ گیا، تو ظاہر ہی آپ کا مقصود بن گیا. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے سامنے کرام کہ آج ہمارا جو مقصود ہے، محبوب ہے، مطلوب ہے، وہ تو ظاہر دنیا ہمیں مطلوب ہے. بہرحال سامنے کرام، میں گزشتہ سبق کی، آج کا سبق بھی ہم پڑھتے ہیں اور گزشتہ سبق کی تلاوت اور ترجمہ رہتا تھا وہ بھی پڑھتے ہیں، اور اس پہ ہم بات کریں گے. ہم نے 98 تک پڑھ لیا ہے اور 99 جو ہے وہ ہم شروع کر چکے ہیں، تو اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے اگلے درس میں. اور ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما اتخذ اللہ من ولد وما كان معه من الہ اذا لذهب كل الہ بما خلق وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ. عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ. ادفع بالتي هي احسن السيئة نحن اعلم بما يصفون. وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ. سامعین کرام، اب ان آیات کا ترجمہ. مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا. وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اور نہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا خدا ہے. إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ، اگر ایسا ہوتا، إِذًا لَذَهَبَ تو لے کر چل پڑتا، کل الہ ہر ایک معبود، بما خلق جو اس نے پیدا کیا ہے، وَلَعَلَى اور چڑھائی کر دیتا، بعضهم علی بعض بعض پہ چڑھائی کر دیتے. سبحان اللہ عما یصفون، پاک ہے اللہ جو یہ بیان کرتے ہیں ان صفات سے. اللہ تعالیٰ کی وہ صفات جو اللہ کے لیے یہ ثابت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. عالم الغیب و شہادت،
پوشیدہ اور ظاہر چیزوں کا عالم ہے۔ فتعالی عما یشرکون، پس بہت بلند ہے ان ہستیوں سے جو یہ اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ قل رب اما ترینی ما یوعدون، آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے رب اگر آپ مجھے دکھا دیں ما یوعدون، جس کا وعدہ آپ ان سے کرتے ہیں یعنی عذاب، فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، اے میرے رب پھر آپ ہرگز نہ بنائیے ہمیں ظالم قوم کے ساتھ، یعنی ہم پہ عذاب نہ نازل کیجیے۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ، اور ہم اس بات پر ان نُرِيَكَ کہ دکھا دیں آپ کو، ما نعدہم جس کا وعدہ ہم ان سے کر رہے ہیں، لقادرون اس پہ ہم قدرت رکھتے ہیں۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، برائی کا جواب اچھائی سے دیا کرو، نحن اعلم بما یصفون ہم جانتے ہیں جو یہ بیان کرتے ہیں۔ وقل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اور آپ دعا مانگیے کہ اے میرے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان کے وسوسوں سے۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور اے میرے رب میں اس بات سے بھی آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں۔ سامعین کرام، اب ان دو آیات کی تلاوت جو آج کا سبق ہے وہ ہم سنتے ہیں۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ And say, My Lord, I seek refuge with you from the urgings of the devils. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ And I seek refuge with you, my Lord, lest they become present. حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ Until when death comes to one of them, he says, My Lord, send me back. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔